بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین السلام علیکم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ عصر کے وقت کی قسم یا زمانے کی قسم کہ تمام انسان خسارے میں ہیں۔ خسارے کا مطلب ہے کہ دوزخ میں جانے والے، ان کے سوا جو ایمان لائے، ایمان لانے کے بعد جنہوں نے نیک عمل کیے اور حق کی تلقین کرتے رہے۔ جب کوئی بندہ حق کی تلقین کرتا ہے نا تو اس کے جواب میں پھر بڑے سوال و جواب ہوتے ہیں، دشمنیاں بن جاتی ہیں، تو پھر ان کی مخالفت سے جو دکھ پہنچتا ہے نا بندے کو، اس پر صبر کرے۔ صبر کا مطلب ہے کہ وہ کام اپنا جاری رکھے احسن طریقے کے ساتھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حج کیا تو اس پہ جو خطبہ دیا، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو، کیا میں نے آپ کو اللہ کا دین پہنچا دیا؟ تو سب نے یک زبان ہو کر کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے پیغام پہنچا بھی دیا اور اس کا حق بھی ادا کر دیا۔ جو اللہ تعالیٰ کا پیغام، آخری کلام اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی شکل میں دیا، اس پر عمل کر کے بھی دکھا دیا۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی شہادت کی انگلی کھڑی کر کے اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ اللہ پاک تو گواہ رہنا کہ میں نے تیرا پیغام جس طرح تو چاہتا تھا اسی طرح پہنچا دیا اور اس پر عمل کر کے بھی اس کو جاری کر دیا۔ پھر لوگوں سے فرمانے لگے کہ اے لوگو، جو آپ یہاں موجود ہیں، تو جو لوگ یہاں موجود نہیں ہیں ان تک آپ نے میرا پیغام پہنچانا ہے۔ تو حج کے موقع پہ کچھ لوگ نئے بھی ہوں گے، کوئی ساتھی پرانے ہوں گے، کچھ مختلف دور میں جو مسلمان ہوئے، تو سب کو آپ نے پیغام دیا کہ آپ نے دوسرے جو یہاں پہ لوگ موجود نہیں ہیں ان پر میرا پیغام پہنچانا ہے۔ میرا پیغام جو ہے نا وہ اللہ کا پیغام ہے، جو اللہ تعالیٰ نے مجھے بتایا۔ جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زبان سے بولتے تھے وہی دین تھا، جو کرتے تھے وہی دین تھا۔ جو آپ قرآن پاک کی تلاوت کر کے فرماتے تھے وہ بھی دین تھا، اور جیسے آپ نے عمل کیا وہ سارا دین ہی ہے۔ اور جو آپ نے لوگوں کو نصیحتیں کی، جو باتیں بتائیں، جن سے منع کیا، جو کرنے کا حکم دیا، یہ سارا دین ہے۔ دین ہے کیا؟ کہ دنیا میں زندگی گزارنے کا طریقہ، ہر کام جو ہے نا وہ ہم نے 24 گھنٹے کی جو زندگی ہے نا
اللہ کے بتائے ہوئے حکم اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سنت طریقے پہ کرنے ہیں۔ کام کوئی بھی کریں جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اور اس کو پھر جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کر کے دکھایا، جن کاموں کا کرنے کا حکم دیا وہ کام کرنے ہیں، جن سے منع کیا ان سے رک جانا ہے۔ تو ایک تو ہوگی یہ بات کہ میرا پیغام جو ہے نا وہ غائبین تک پہنچانا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے زیادہ جو دین میں زور دیا نا وہ نماز پر دیا، کہ جو بندہ 5 وقت کی نماز پڑھے گا اس کو دین پر چلنا آسان ہوگا، اور جو مسجدوں کو مرکز قرار دیا، مسجد اللہ کے گھر قرار دیا، کہا کہ سنت اور نفل وغیرہ گھر پہ پڑھو، اور فرض نماز جو ہے نا وہ مسجد میں آ کے پڑھو۔ اس کے بعد ایک دن صحابہ کرام سے اللہ تعالیٰ نے ویسے تو جگہ جگہ پہ یہی فرمایا ہے کہ مجھ سے دعائیں کرتے رہو، میں بڑا بخشنے والا مہربان ہوں، تو جب آپ مجھ سے بخشش کی دعا کریں گے تو میں آپ کے گناہ معاف کر دوں گا اور جنت میں آپ کو داخل کروں گا۔ تو ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے ساتھیوں، اے صحابہ کرام، کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہی سب بندوں کا مطلب کہ نا بخشش ہوگی۔ تو بار بار قرآن پاک میں تو یہ فرمایا گیا تھا کہ بھی مجھ سے میں بخشنے والا مہربان ہوں، تو مجھ سے بخشش مانگو تو میں معاف کر دوں گا۔ تو اس دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہی معافی ہوگی۔ تو صحابہ کرام بڑے حیران ہوئے اور کہنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، تو آپ کی بھی اللہ کی رحمت سے ہی بخشش ہوگی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس دن اللہ کی رحمت مجھ کو ڈانپ لے گی۔ تو پھر صحابہ کرام پوچھنے لگے کہ اللہ کے رسول، پہلے تو ہم یہی باتیں سنتے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، گناہوں کو اور بخش دے گا، نیکیاں کریں گے تو اس کے اوپر اجر دے گا۔ فرمایا کہ اے صحابہ، دعا کرتے رہا کرو کہ اللہ تعالیٰ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کر دے۔ اگر حساب کتاب کا مسئلہ ہو گیا تو پھر بڑی مشکل ہو جائے گی۔ کچھ لوگ ہوں گے جن کی بہت زیادہ نیکیاں ہوں گی، لیکن پھر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں آگے آ جائیں گی کہ کسی ہم ایک نعمت کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتے، لہٰذا اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہی بخشش ہوگی۔ تو ہر جگہ پہ تو زیادہ تو قرآن پاک میں یہی آیا ہے کہ اللہ غفور ہے پھر رحیم ہے۔ تو ایک جگہ پہ نہ آیا کہ اللہ تعالیٰ رحیم ہے اور اس کے بعد غفور کا آیا۔ تو یہ جو ابھی آپ کو حدیث پاک بتائی ہے نا کہ رحمت سے ہی بخشش ہوگی، یہ اس آیت کی مطلب کہ نا ذیل میں ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہر وقت دعا کرتے رہو اور اللہ سے ہی مانگتے رہو، کیونکہ دینا تو اللہ تعالیٰ نے ہی ہے اور جانا بھی اللہ تعالیٰ کے ہی پاس ہے۔ جب یہ بات بندے کے ذہن میں پختہ ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ نے ہی دینا ہے، اللہ تعالیٰ کے ہی پاس جانا ہے، اس نے ہی حساب کتاب لینا ہے، اس نے ہی جنت دوزخ میں داخل کرنا ہے، تو پھر بندہ سیدھے راستے پہ آ جاتا ہے، صراط مستقیم پہ۔
یہ جو ہم نماز میں کہتے ہیں نا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اس میں پھر ہم دعا تو یہی کرتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، کہ ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تیرا فضل و کرم ہوتا رہا، اور ان کے راستے سے بچا جو جن پہ تو غصے ہوا یا جن پہ تیرا غضب ہوا۔ تو یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن زمین پہ نا ایک تیلا لے کے تو لائنیں لگا رہے تھے، تو صحابہ کرام نے پوچھا نہیں کہ بھی یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ پھر آپ نے فرمایا خود ہی کہ کیا آپ یہ دیکھ نہیں رہے کہ میں نے یہ لائنیں لگائی ہیں؟ انہوں نے کہا جی اللہ کے رسول ہمیں تو اس کا نہیں کوئی پتہ کہ آپ نے کیوں لگائی ہیں۔ فرمایا کہ یہ جو ٹیڑھی لائنیں ہیں نا، یہ سارے راستے صراط مستقیم سے ہٹے ہوئے ہیں، اور یہ جو سیدھی لائن لگائی ہے نا، یہ ہے صراط مستقیم، اللہ تعالیٰ کا بتایا ہوا راستہ، حکم، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ، یہی صراط مستقیم ہے۔ اسی کے لیے دعا کرنی ہے، اسی کی تلقین کرنی ہے، یہی پیغام سب لوگوں تک پہنچانا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔